पार्टी के करीब करीब कोई नहीं गुजरा। तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन दोनों मिसोजिनिस्ट पार्टीज हैं। मरियम बीबी खुद कह चुकी हैं कि उनको विरासत की जंग जीतनी पड़ी। एक आदि मिनिस्टर के अलावा वफाक के अंदर कोई खातून मिनिस्टर नहीं। बिल्कुल 2024 में ऐसा नहीं हो सकता। पीएमएलएन के अंदर होशियार औरतें नहीं हैं। पीटीआई अभी इससे मुख्तलिफ है, वो अभी भी उस बॉयज क्लब के जोन के अंदर हैं। उनके वोटर यंग हैं, वाइब्रेंट है, बड़ी तादाद में खवातीन हैं। वो कैसे पुश करती हैं अपनी पार्टी को to be for and ask them to be more inclusive, ये उनका टेस्ट है। दिल्ली कैसे लाते हैं अपने जमात के अंदर, ये उनके वोटर का टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारिया मेमन साहिबा, जिनसे हम पूछेंगे कि अभी जो आने वाली एक नई पूरी लॉट एक तैयार हो रही है जर्नलिस्ट की, उनमें स्पेशली फ़ीमेल जर्नलिस्ट को वो एक क्या जो है गाइडलाइन वो प्रोवाइड करना चाहेंगी, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है, इतनी जगह पे उन्होंने काम किया है, इतनी टफ सिचुएशंस में काम किया है। सो आई गेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट टू शेयर कि वो किस तरह से अगली जो यंग जर्नलिस्ट हैं वो अपना करियर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किन पैरामीटर्स पे काम करना चाहिए। सो मारिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सम टाइम। और मुझे प्लीज़ काइंडली अगर आप एक शॉर्ट टर्म में बता सकें कि व्हेन यू स्टार्टेड एंड व्हेन नाउ यू सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जर्नलिस्ट्स। एक तो अगर मैं ख़ास तौर पे, चूँकि आपने ख़वातीन के एंगल से बात की, तो बहुत सारे इसमें पॉजिटिव अशारियाँ हैं। जब हमने फील्ड ज्वाइन की तो उस पर ख़वातीन थी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं थी। हम लोग जब आए हैं उसके बाद लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी भी आई है पेरेंट्स के लिए। वो बच्चियों को अब मीडिया स्कूल्स भेजते हैं, जर्नलिज्म स्कूल्स भेजते हैं। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई एम अ मिलेनियल, आई डोंट रिमेंबर एवर थिंकिंग कि मैं जर्नलिस्ट बन के टीवी पे आऊँगी। लेकिन हमसे पहले जो ख़वातीन थी, निदा समीर, जब ये चैनल्स आए, जियो से इसका आगाज़ हुआ, तो जब ये लोग टीवी पे आई तो उसके बाद हमें भी लगा कि यार ये तो बड़ी हमारी जैसी लड़की ख़वातीन है, हम कर सकते हैं सब कुछ। सो आई थिंक कि अब न्यूज़ रूम्स में, प्रोग्राम्स पे, रिपोर्टिंग में ख़वातीन की तादाद पहले से बड़ी है। लेकिन क्या ये उतनी बड़ी है जितनी होनी चाहिए? क्या जेंडर बैलेंस है? नहीं, अभी मुझसे काफ़ी दूर है। लेकिन क्या चीज़ें एक बेहतर तरफ जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल। ख़वातीन एडिटोरियल रोल्स में कम हैं, जो होना चाहिए है। लेकिन अब आपको स्क्रीन के ऊपर भी प्राइम टाइम शोज़ करते हुए ख़वातीन की तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मेरा अपना चैनल एयर वाई, हमारे पास 3 मेन स्ट्रीम ख़वातीन हैं जो प्राइम टाइम शोज़ करती हैं। बहुत कम चैनल्स हैं जहाँ पे ख़वातीन को इतनी बड़ी तादाद में आप देखेंगे। सो ये वक्त के साथ साथ ही स्पेस बनी है। तो उसमें ख़वातीन की पोजीशन के हवाले से अगर मैं कहूँगी तो अब ज़्यादा ख़वातीन आ रही, जो अच्छी बात है, और भी आनी चाहिए। जब हम आए हैं हमने पुश बैक किया है, हमारी आवाज़ सुनी गई है ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर। ख़ास तौर पे हमने अपने बहुत सारे मेल को एंकर्स को झंझोड़ा है, जगाया है, उनको अपना एलाई बनाया है। वो सारे इश्यूज़ जो शायद 10-12 साल पहले कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, अब आप देखते हैं कि उसके ऊपर बात होती है। फॉर एग्जाम्पल मोटरवे रेप केस था, नूर मुकद्दम केस था, मॉल टाउन में जो लड़की के साथ हुआ। मुझे नहीं लगता 10-12 साल पहले हम इतनी घन गरज से इस पे बात करते होंगे जितनी कि अब हमने करनी शुरू की। सो जब हम आएंगे तो इवन सियासी इश्यूज पे जो ख़वातीन का अपना पर्सपेक्टिव है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके ऊपर भी हमारी आवाज़ है। तो ये तो वक्त के साथ साथ ये एक अच्छी चीज़ हम देख रहे हैं, अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे आपने कहा ना सियासत में भी ज़्यादा है, सो व्हेन वी सी फीमेल एंकर्स और मीडिया पर्सन्स रिपोर्टिंग ऑन समथिंग रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पार्टी, अगर हम लोग पीटीआई के हक में कोई ट्वीट कर दें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनके कुछ हक में ना ट्वीट हो। अभी पिछले दिनों आपने देखा शेर अफजल मरवत साहब को जैसे कहा गया कि उनकी स्पोक्स पर्सन लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो वाकई वो उनकी पार्टी की डिसीजंस थे, वो हमारे जर्नलिस्ट के तो डिसीजंस नहीं है, लेकिन एक बैशिंग शुरू हो जाती है। सो हाउ यू विल गोना सम अप फॉर अ यंग फीमेल जर्नलिस्ट के इसके लिए कैसे मेंटली प्रिपेयर होकर आए? देखिए, मुश्किल काम है, क्योंकि जब शुरू में एक आध दफ़ा ट्रोलिंग शुरू होती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। मैं जब मेरे साथ इनिशियली हुआ तो मैं पढ़ती नहीं थी, मैं फ़ोन बंद कर देती थी, लेकिन इट बॉदर्स यू। जब दूसरी मर्तबा हुआ तो थोड़ा सा कम बुरा लगा, लेकिन बुरा लगा, जाहिर सी बात है, मेंटल इसका टोल होता है। आई थिंक वक्त के साथ साथ आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ता रहता है। लेकिन ये कोई बात तो नहीं ना कि हाँ, ख़वातीन इस अब्यूज़ के खिलाफ अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाएं या हम मजबूत हों। ये अब्यूज़ रुकना चाहिए, ये अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, और इस पर सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, इसमें मैं किसी एक पार्टी को इसलिए दोष नहीं ठहराऊंगी क्योंकि ये रियासती तौर पे एक पॉलिसी बनी कि हमने सोशल मीडिया को वेपनाइज करना है, और उसके बाद उसी मॉडल को तमाम सियासी जमातों ने अपनाया। कुछ जमातों ने
زیادہ جلدی اور زیادہ افیکٹو طریقے سے اپنا لیا, اور کچھ جماعتیں اب کیچ اپ کر رہی ہیں یہ وہاں پہ. لیکن اگر یہ فنڈامنٹلی اگر ہمارے ملک کی بڑی جماعتیں, آئی تھنک پیپلز پارٹی کو ہمیں اس سے علیحدہ رکھنا چاہیے. ان کی ابھی بھی بہت اس حوالے سے جو ہے کہ ایک بہتر پالیسی ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسینشلی سمجھتے ہیں کہ غلط ہے خواتین کو اٹیک کرنا یا کسی بھی ڈسینٹنگ ویو کو, تو میں اگری نہیں کرتی. پرابلم صرف یہ کہ ہماری طرف کی جو خواتین ہیں ان کو نہ اٹیک کریں, وہ خواتین کے حقوق کی بات ہو جائے. خاتون صرف وہی ہے جو پولیٹیکل ڈیوائڈ میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے, جو دوسری طرف کھڑی ہے وہ خاتون نہیں ہے, نہ اس کی عزت ہے نہ اس کی تکریم ہے. اس کو آپ جو مرضی کہہ دیں. دیکھیں سوشل میڈیا میں جب آپ ایک نفرت کو سسٹمیٹکلی داخل کریں گے تو وہ نفرت آپ کو بھی کھائے گی. مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک پیٹرن ہے, دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. صبح اٹھتی ہیں جو مختلف سوشل میڈیا ٹیم پہ لوگ ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ جی آج ہمارا کیا ایشو ہوگا, وہ ایشو شاپنگ کرتے ہیں. کچھ ان کو ایشو سیاسی طور پہ مل جاتے ہیں, کچھ کسی صحافی کی وجہ سے مل جاتے ہیں, کچھ وہ اپنی ریسرچ کر کے نکال لیتے ہیں. کیونکہ ہر روز ایک آؤٹریج, ایک غصہ, ایک بولینگ تو کرنی ہے, تو بہتر ہے کہ کسی اپوننٹ کی کر لی جائے. لیکن جس دن کوئی ایشو نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں بھی یہ ٹیم کے لوگ ایک دوسرے کی جو ہے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹس اکراس دا بورڈ. اگین کیا پی ایم ایل این میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا تحریک انصاف میں ہمیں, بیکاز ایک ایپیٹائٹ ہے روز صبح اٹھ کے سوشل میڈیا کا پیٹ بھرنے کی, ایک غصہ ہے, ایک ٹینڈنسی ہے, ایک طریقے کی عادت ہے. تو اگر کوئی آپ کو اپوننٹ نہیں ملے گا تو آپ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے, آپس میں ایک دوسرے سے گلا کریں گے. سو جس نے یہ رویہ انٹروڈیوس کروایا اور جو اس سے اگری کرتے ہیں, اس کی پذیرائی کرتے ہیں, اس کی پشت پناہی کرتے ہیں, اس کو ویپنائز کرنے میں اپنا پولیٹیکل وزن ڈالتے ہیں, اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو یہ آگ لگانے والے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئے. اچھا, ایک تو سب سے پہلے یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا سے ہم نہیں بچ سکتے, لیکن ایک چیز میں پورے ایک یہاں پہ اسلام آباد ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, ہم نے ہر جگہ کام میں نے کیا ہے, دیکھا بھی ہے, ایک لیبل کرنا کسی بھی جرنلسٹک ادارے کو. فار ایگزامپل ہم لوگ بڑے عام طریقے سے کہتے ہیں کہ جیو جو ہے وہ اینٹی عمران خان ہے, پی ٹی آئی ہے, اے آر وائی بہت پرو عمران خان ہے یا پرو پی ٹی آئی ہے. اس کے علاوہ ایکسپریس کو ہم کہتے ہیں چلیں جی ایک طرف ہیں, دنیا کو کہتے ہیں چلیں جی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ. اب یہ ایک عام آدمی کا ویو ہے. ان کے آپ چینلز پہ, یوٹیوب پہ بھی وہی دیکھیں گے کہ وہ صرف وہ ایک چیز کو اسکرول کر رہے ہوں گے, ان کو انہیں اینکرس کا پتہ ہوگا. سو دا جرنلسٹ ہو از ورکنگ ان دیز چینلز, وہ اپنے آپ کو اس لیبل لگنے سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو مجھے اسینشلی جو سوال ہے کہ بھائی ایک لیبل لگ جائے یا ایک طرف کا باعث ہے, ایک طرف کا نقطۂ نظر کسی کے صحافی کے ساتھ ٹیگ کر دیا جائے, مجھے اس سے بیسیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں ایسے ٹرینڈز ہیں, فاکس ٹی وی سب کو معلوم ہے کہ اگر وہاں سے بات سننی ہے تو ریپبلکنس کی بات ہوگی, سی این این, ایس این بی سی, وی نو. اور وہاں پہ جو صحافی ہیں ان کی بڑی کلیئر الیجنسز ہیں اور ان کی ایک ٹارگیٹ آڈینس ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی بڑے کلیئرلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھی کون کس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے. پرابلم جھکاؤ کی نہیں ہے, پرابلم یہ کہ اس جھکاؤ کے ساتھ آپ کرتے کیا ہیں. کیا آپ اس میں فیکٹس کو مسخ کرتے ہیں تو یہ پرابلمٹک ہے. کیا آپ اس میں انسائٹ کر رہے ہیں وائلنس کے لیے, کیا آپ اس میں مذہب کارڈ پلے کر رہے ہیں, کیا آپ اس میں کسی سے کے خلاف نفرت انگیز رویے پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں, یہ پرابلمٹک ہے. اگر آپ کوئی انٹیلیجنٹ پولیٹیکل آرگیومنٹ کرافٹ کرتے ہیں کسی جماعت کے پوائنٹ آف ویو کے ارد گرد, اس سے مجھے کوئی پرابلم. میں کئی مرتبہ ہم ایسے صحافیوں کو سنتے ہیں جن کا تعلق ایک سرٹن کوارٹر سے ہوتا ہے کہ وہاں کیا سوچ ہے. پی ایم ایل این کے بارے میں کچھ سننا ہو کہ یا اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے, تو میں خود سرٹن صحافیوں کا کالم پڑھوں گی یا ان کا کیا سوچ رہی ہے پی ایم ایل این اس میں. اسی طریقے سے تحریک انصاف سے کی طرف جھکاؤ ہے جن کا, آپ سنتے کہ جی فلانے دھڑے کی کیا سوچ ہے. سو اس سے کوئی پرابلم اور ہونی بھی نہیں چاہیے ہے, کیونکہ آپ کے آڈینس کا مزاج ہے, آپ ایک ڈیموکریٹائزیشن آف اوپینین ہے. اگر آپ کو نہیں پسند کسی کی آواز, آپ سوئچ آف کر دیتے ہیں, آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں, اپنی پسند سے چلے جاتے ہیں. ہاں سلیکشن آف فیکٹس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن فیکٹ ٹھیک ہونا چاہیے. کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے منی ٹریل کے حوالے سے جس طرح سے مطمئن کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کیا, یہ بات فیکٹ ہے. کیا یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت کی مقتدر قوتوں نے مل کر نکالا, یہ بات بھی فیکٹ ہے. دونوں باتیں فیکٹ ہو سکتی ہیں, لیکن دا چوائس آف فیکٹ میٹرز, کہ آپ اس میں سے کون سا فیکٹ چوز کرتے ہیں. اس کے حق میں اگر آپ ایک انٹیلیجنٹ آرگیومنٹ کرافٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن فیکٹ نہیں ہونا چاہیے, نفرت نہیں پھیلانی چاہیے.
مطلب اسی طرح فار ایگزامپل لائک ناؤ پیپل ٹیک کے جو ایک عام پایا جاتا ہے کہ جی جب عمران خان صاحب کے ساتھ تھی اسٹیبلشمنٹ تب وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے, اب ان کے خلاف ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک نہیں ہے. دا کوشچن فرام دس از کہ سیاسی پارٹیز میں بھی جو ہے وہ ایگزیکٹو لیول پہ ہمیں خواتین کم نظر آتی ہیں, لیکن ابھی ایک پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب کو بھی جو ہے وہ فیمیل ان کی سی ایم ملی ہیں, اور وہ جس طرح سے بھی کام کر رہی ہیں ان کی کارکردگی اگلے کچھ آنے والے مہینوں میں سالوں میں پتہ چل جائے گی. واٹ ایکسپیکٹیشنز یو آر ہیونگ فرام پی ٹی آئی؟ کیا وہ اس طرح کی کوئی بڑی پوسٹ پہ کسی خاتون کو ادر دین لائک ہم نے ایک دیکھا کہ وہ تو خاتون اول ہیں بشرا بی بی, تو ان کے ایک الگ سے چیزیں تھیں ساری, وہ جا رہی تھیں, انہوں نے یہ شیلٹر ہومز کا بھی وزٹ کیا اور ساری چیزیں کی. ادر دین دیٹ یو تھنک کہ کوئی ایسی چیز لا سکتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں اگر آپ ان حوالے سے خصوصاً بات کریں, کیونکہ گورننس کی بات نہیں کر رہے ہم, ہیومن رائٹ کے ایشوز کے اوپر پرفارمنسز کی بات نہیں کر رہے, اگر ہم اسپیسیفکلی عورتوں کی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ اپوائنٹمنٹ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے قریب کوئی نہیں گزرا. انہوں نے ہر اہم عہدے کے اوپر خواتین کو فوقیت دی, وہ بھی دی, اور پہلی وومن اسپیکر اگر اسمبلی کی بنی, پہلی پرائم منسٹر بنی. تو یہ اس کے علاوہ کمیٹیز کے اندر عام ایشوز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین کو رکھتے ہیں فور فرنٹ کے اوپر, اور اس کی وجہ بہت بڑی وجہ بے نظیر صاحبہ کی وجہ سے تھی. اس کے علاوہ تحریک انصاف اور پی ایم ایل این دونوں مسوجنسٹ پارٹیز ہیں. اٹ واز اے بوائز کلب. خواتین کی اب اسپیس بنی ہے پی ایم ایل این کی. اگر کوئی مجھ سے 10 سال پہلے کہتا کہ آج پی ایم ایل این کے اندر سے ایک عورت کی قیادت اٹھ کے, تو ہم یقین نہ کرتے, کیونکہ ان کی فیملی کے اندر بھی مریم بی بی خود کہہ چکی ہیں کہ ان کو وراثت کی جنگ جیتنی پڑی. خواتین کو آ کے اقتدار میں شراکت داری کے بارے میں دور دور تک خیال نہیں تھا, تو پھر وہ یہاں تک پہنچے ہیں. سو پی ایم ایل این کچھ حد تک ایوالو کی ہے, لیکن پھر بھی اس میں صرف چند خواتین جن کا ایک پریولیج سے تعلق ہے, کیا وہ امپاور ہوئی ہیں, یا ان کے ہوتے ہوئے باقی خواتین جو کہ لوور مڈل کلاس سے آ رہی ہیں, کیا ان کے لیے بھی اسپیس بنے گی؟ کیا خواتین کو عام پوزیشنز کے اوپر, مطلب کوئی ایک آدھی منسٹر کے علاوہ وفاق کے اندر کوئی خاتون منسٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے. 2024 میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کے اندر ہوشیار عورتیں نہیں ہیں جنہیں کام کرنا آتا ہوگا, تو وہ کیبنٹ کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ پنجاب کی سی ایم ہے, وہ اگر خاتون ہے تو ان کے ہوتے ہوئے کیسی پالیسیز ہوں گی کہ نیچے گراؤنڈ لیول سے سیاسی عمل بہتر ہو. ان کی پارٹی کیا, اب وہ بوائز کلب سے مکمل طور پہ جینڈر بیلنس پارٹی جن میں خواتین کی بھی آواز اس میں ہوتی ہے کہ نہیں, پی ٹی آئی ابھی اس سے مختلف ہے. وہ ابھی بھی اس بوائز کلب کے زون کے اندر ہیں, خواتین وہاں موجود ہیں, لیکن ابھی بھی ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ ایک سپورٹنگ کیریکٹر زیادہ ہے. مین اسٹریم کے اندر جو سینٹر سٹیج میں خواتین ہمیں بھی دکھائی نظر نہیں آتی, لیکن اگین ان کے ووٹر ینگ ہیں, وائبرنٹ ہے, بڑی تعداد میں خواتین ہیں. وہ کیسے پش کرتی ہیں اپنی پارٹی کو ٹو بی فار اینڈ آسک دیم ٹو بی مور انکلوسیو. یہ ان کا ٹیسٹ ہے جو ان کو ووٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے فیصلے چینج کرواتے ہیں. بالکل, تو یہ فیصلے میں بھی آپ خواتین کی انکلوسیوٹی کے بارے میں جو ہے, جب کے پی کابینہ میں ایک انہوں نے ڈپٹی اسپیکر بنائی وچ از ویری نائس, بٹ کابینہ میں خواتین نہیں ہے کے پی کی, نو. سو تبدیلی کیسے لاتے ہیں اپنے جماعت کے اندر, یہ ان کے ووٹر کا ٹیسٹ ہے, یہ ان کے فالوورز کا ٹیسٹ ہے, جو کہ ایک نیا ینگ جنزی پاکستان ہے, جو جس میں خواتین کی بہت امپاورڈ آواز ہمیں سنائی دے. اچھا, ایک ون میسج یو وانٹ ٹو گیو ٹو دا فالوورز آف دیز پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ٹو دا ینگ جنریشن ہو از لکنگ اپ ٹو دیم, اسپیشلی فیمیل, کیونکہ ہم لوگوں نے خواتین کا ایک بڑا اسٹرانگ, میں اس ٹائم کسی بھی پارٹی کی سائڈ نہیں لوں گی, لیکن واقعی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جب بھی کوئی پرابلم آئی تو ان کی خواتین نے بہت دھڑلے سے جو ہے وہ باہر نکلی, سڑکوں پہ بھی آئی. پی ایم ایل این میں ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی تھیں, ان کی خواتین ایک بہت اسپیسیفکلی رہتی تھیں, لیکن آتی تھیں, لیکن سرٹن ٹائمز میں اس طرح سے اوپنلی نہیں آئی کہ روڈز پہ آپ کو نظر آئیں, پکڑی بھی جائیں اور پھر اتنا جو ہے جیلوں میں رہیں. لیڈرشپ ایک الگ چیز ہے جو ورکر مطلب بالکل ہوتا ہے ان کی پارٹی کا, اس میں ہمارے پاس پی ٹی آئی کی ایک لمبی لسٹ ہے جس میں خواتین, پیپلز پارٹی کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے جن لوگوں نے جیلیں کاٹی اور وہ ساری پرابلمس جو ہیں وہ ان کے سامنے آئیں. سو وٹ یو وانٹ ٹو ٹیل ٹو دا ووٹر اینڈ ٹو دیز لیڈرشپس آف دیز پارٹیز کہ ہاؤ, یہ کہاں پہ گیپ اور کیا ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیے مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گی, کس کو ووٹ دیتی ہیں, حالانکہ ہم ڈسکلوز نہیں کرتے کبھی یہ بات, لیکن میں ایک بات ضرور کہتی ہوں, ایز اے وومن ریزیڈنٹ آف دس کنٹری, آپ اس جماعت کو ووٹ دیں یا اپنی جس بھی جماعت کو آپ فالو کرتے ہیں ان کو ارج کریں کہ اس ملک کے اندر خواتین کے ایشوز, خاص طور پہ ایکسیس ٹو ٹرانسپورٹ,
एक्सेस टू एजुकेशन, उसके ऊपर बड़ी वाज़ेह पोजीशन लें। मैं ख़वातीन वोटर की बात कर रही हूँ। देखिए ओवरऑल तो हम जनरल इश्यूज पे ना बयानिए की बात कर रहे हैं, जबर के ऊपर इलेक्शन के सारा इस वक्त बयानिया बना हुआ था, डेवलपमेंट की बात होती, बहुत सारे इश्यूज की बात होती, लेकिन आई थिंक कि फीमेल वोटर को अब थोड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। कौन सी पार्टी मेरा इस मुआशरे के अंदर मेरे हकूक़ की ज़्यादा बात करती है, कौन सी पार्टी मेरा यहाँ पर रहना काम करना मुझे फैसिलिटेट कर रही है, मेरा एक्सेस टू ऑल दीज जो सहूलियात है उसको आसान बना रही है, कौन मुझे ट्रांसपोर्ट दे रही है, कौन मेरी जो है बच्चियों को ज़्यादा जॉब्स दे रही हैं, कौन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना रहा है, ये इश्यूज होने चाहिए। एक खातून, अगर आप एक खातून वोटर हैं तो दिस इज़ योर वे टू होल्ड योर पार्टी अकाउंटेबल अक्रॉस द बोर्ड। सो मुझे कोई पूछता है कि आपके नज़दीक कोई सबसे अच्छी पार्टी कौन होगी, मैंने कहा मैं एजेंडा जब देखती हूँ और मुझे लगता है कि वो पार्टी जिसमें ख़वातीन को अगर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मेरा नंबर 1 प्रॉब्लम है ख़वातीन को ट्रांसपोर्ट दे, आपकी बच्ची अगर ट्रांसपोर्ट पे बैठकर पढ़ने जाएगी, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, काम करने जाएगी और उसके बाद भी वो इंडिपेंडेंट होगी, तो उसका कॉन्फिडेंस और उसकी जो इस मुआशरे के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसको कोई रोक नहीं सकता है। सो पिक एन इशू दैट इज क्लोज टू योर हार्ट एंड होल्ड योर पार्टीज अकाउंटेबल अगेंस्ट दैम। जो बड़े इश्यूज हैं उसके पे तो बात होगी लेकिन एज अ वुमन वोटर आई वुड वांट यू टू रियली होल्ड दीज पार्टीज अकाउंटेबल कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर अस एंड व्हाई शुड वी वोट फॉर यू। दिस टाइम अराउंड का सबसे बड़ा ज्यादती ये थी कि परफॉर्मेंस के ऊपर बयानिए पे बात ही नहीं थी। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये था 2024 के इलेक्शन में, ये तो वाज़ेह मैंडेट था ना कि जबर के आप आर यू फॉर इट और अगेंस्ट इट, बट आई वांट टू इवेंचुअली यू नो आई होप कि ये बहस शिफ्ट हो और इन इश्यूज की जो हम बात कर रहे हैं उस पर हम बात करें। सो जो बहस है वो शिफ्ट होनी चाहिए, नैरेटिव जो एक बिल्डअप होता है उससे परफॉर्मेंस पे। ये इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, उनकी परफॉर्मेंस को अकाउंटेबल करें, स्पेशली फीमेल वोटर्स और ख़वातीन जो कि वोट आप एक पार्टी को अगर दे रहे हैं तो देखें कि उस पार्टी ने आपके साथ किया क्या है। आई होप आपको मारिया की तमाम जो बातें हैं वो बहुत इंस्पायर्ड की होंगी, और स्पेशली फ़ीमेल्स को कि उन लोगों ने अपने आप को और अपने करियर को किस तरह से लेके आगे चलना है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।